نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو بزرگو، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ شکر ادا کرتے ہیں اس رب کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہماری ہدایت کے لیے بہت سے ذریعے بنائے ہیں۔ سب سے بہترین کتاب قرآن مجید دی ہے۔ سب سے بہترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں۔ اسلام کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ چیزیں بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ ان منع ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بغیر وجہ کے، بغیر کیئرفل ہونے کے زبان کا استعمال کرنا، اینگری ہو کے زبان کا استعمال کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو دنیا اور آخرت میں بہت سے نقصانات پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اس کا چھوٹا سا ایک مثال ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا تو اس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسلٹ کرنا شروع کر دی، ان کی توہین کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چپ ہوا، لیکن چپ ہونے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ وہی باتیں، الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس دفعہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توہین برداشت کرتے رہے، انسلٹ برداشت کرتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر مسکرا رہے تھے۔ تو اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران بھی ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں۔ بہرحال وہ بندہ چپ ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے تیسری دفعہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، ان کو باتیں کہنے شروع کی، تو اس دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہ رہ سکے، انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ اور جب جواب دیا تو کہتے ہیں کہ حق جواب دیا، کوئی غلط بات نہیں کی، حق جواب دیا، لیکن اس کی بھی انسلٹ کی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور اٹھ کے چل دیے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو بولا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ جب وہ بندہ میری بغیر کسی وجہ کے ناحق طور پہ توہین کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ مجھے ڈیفینڈ کریں گے، بلکہ آپ تو صرف مسکرا رہے تھے، میں اس بات کو سمجھا نہیں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اے ابو بکر، جب وہ بندہ بغیر کسی وجہ کے ناحق تمہاری توہین کر رہا تھا، تمہیں باتیں سنا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے فوراً ایک فرشتہ بھیج دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتہ تمہیں ڈیفینڈ کر رہا تھا، وہ جو بات وہ بندہ کر رہا تھا، فرشتہ اس بندے کو اس بات کی جواب دے رہا تھا۔ اس بات پہ میں نے مسکرایا۔ جب دوسری بار ہوا تم پھر چپ رہے، میں پھر اس بات پہ مسکرایا فرشتے کی باتیں سن کے۔ لیکن تیسری بار جب تم نے اس کو غصے میں آ کے جواب دیا تو کیا ہوا کہ غصہ تمہیں نہیں، غصہ تمہیں شیطان نے دلوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ شیطان آ گیا تھا، جہاں پہ شیطان آ جائے وہاں پہ میں نہیں ٹھہرتا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیطان نے ورغلا دی اس ٹائم پہ۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ رتبے کے برابر ہو سکے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رفیق تھے، اللہ کے نبی کے رفیق تھے، اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، غار حرا میں ہجرت کے لیے سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کو چنا۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو امامت کے لیے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا جاتا تھا۔ ان کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے خلیفہ کہ جن کو ہر کوئی چھوٹا بڑا ان کی حکمت کا، ان کے علم کا، ان کے ہر چیز کا اقرار کرتا ہے۔ ان کو اگر شیطان بہکا سکتا ہے، ان کی زبان سے باتیں نکل سکتی ہیں، تو ہم کہاں کے ہیں؟ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، سوچنا یہ ہے کہ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں، جب بغیر وجہ کے باتیں کرتے ہیں،
کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے کسی کو کچھ نہ کچھ مذاق کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم بہت فنی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ شیطان یہ ہماری زبان سے ہمیں ورگلا کے ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جس سے ہماری دنیا کے رشتے بھی ختم ہوتے ہیں اور جس سے ہماری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے سمیت ہم سب نے اس بات کا کوشش کرنی، سب کے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو جتنا سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ کنٹرول کریں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زبان کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان صرف اور صرف اچھے لفظ بولے، صرف اور صرف اچھے کام کرے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے اچھے اجر کا ذریعہ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔